بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرسمس آئی اور گزر گئی، عید میلاد النبی بھی آتی ہے گزر جاتی ہے، ایک کاروبار ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ عیسیٰ مسیح کون تھا؟ اسے کیوں قتل کیا گیا تھا؟ اسے کیوں صلیب دی گئی تھی؟ قرآن اس بارے میں صاف صاف یہی کہتا ہے، اسے کیوں قتل کیا گیا تھا، اسے کیوں صلیب دی گئی تھی۔ لیکن قرآن کریم کی تعلیمات ہم سے چھپا دی گئیں غلط تراجم کے ذریعے سے، اور 1000 سال سے مسلمانوں کو یہی کچھ پڑھایا جا رہا ہے کہ نہ تو اسے قتل کیا گیا اور نہ ہی اسے صلیب دی گئی۔ آج میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی یہ آیات پیش کروں گا۔ ہوا یہ ہے کہ جنت پاکستان تحریک کے بہت سے جو واٹس ایپ گروپس ہیں، اس میں ایک بیٹی ہے جو مجھے بے حد عزیز ہے۔ بہت سی بیٹیاں ہیں ہماری ان گروپس میں، تو اس بیٹی نے مجھے کہا کہ انکل، میں نے کسی رشتہ دار کو میری کرسمس کہہ دیا ہے، تو وہ لوگ میرے پیچھے پڑ گئے ہیں کہ یہ کرسچنز کا تہوار ہے، یہ تم نے میری کرسمس کیوں کہا؟ تو آپ اس بارے میں بتائیے، آپ بات کیجئے۔ اور میں نے کہا کہ بیٹی، آئی ول ٹاک، میں بات کروں گا۔ میری کرسمس، مجھے عیسیٰ مسیح علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں جب علم ہوا کہ وہ کون تھے اور کیوں خوف زدہ تھے لوگ ان سے، اور کیوں انہیں قتل کیا گیا، کیوں انہیں صلیب دی گئی، تو جب میں چھوٹا تھا اسی انداز میں ہمیں بھی ڈاؤٹ میں ڈالا گیا کہ جی ان کی کوئی شبیہ تھی، ان سے ملتا جلتا کوئی آدمی تھا، اسے سولی پہ چڑھا دیا گیا تھا۔ اس انداز سے بتائی گئی بات کہ عیسائیوں میں اور ہم میں فرق ہی یہ ہے۔ لو جی، اتنی بڑی بات کہ جی ایک اس جیسا ملتا جلتا آدمی تھا۔ بات جو کچھ بھی وہ کہتے تھے وہ دل کو نہیں لگتی تھی۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کا جس زمانے میں میں طالب علم تھا، لاہور میں دسمبر میں ایک چرچ ہے ہمارے بالکل کالج کے ہاسٹل کے پاس، کیتھیڈرل۔ میں اور میرے دوست وہاں چلے گئے اور بڑا خوبصورت وہ سب گا رہے تھے، میں یسوع کے نور میں ساتھ چلوں گا، ہو اندھیری رات پھر بھی ساتھ چلوں گا، یسوع میرا منجی مصلوب۔ اور میں نے ان کے ہاتھ سے ورقے لے کے، کیونکہ میں بہت بلند آواز میں گا لیتا ہوں، اس زمانے میں تو میں بہت اونچا گاتا تھا، میں نے بے حد دل کے ساتھ سب سے بلند آواز میں گایا، میں یسوع کے نور میں ساتھ چلوں گا، او اندھیری رات پھر بھی ساتھ چلوں گا، یسوع میرا منجی مصلوب۔ منجی امتحان میں جو لوگ پاس ہو جاتے ہیں، پاس ہونے کو کہتے ہیں نجا۔ جو فیل ہو جاتے ہیں انہیں پاس کروانے والا منجی۔ جب قومیں فیل ہو جائیں گی تو ساری قومیں پکاریں گی، یسوع میرا منجی مصلوب۔ جس دن یسوع کے بارے میں جانیں گی کہ اس کی تعلیم کیا تھی اور یسوع کیا کہتے تھے، لیکن ان کی تعلیمات کو ہم سے ویسے ہی چھپا دیا گیا، ویسے ہی جیسے محمد عربی کو ہم سے چھپا دیا گیا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نوجوان عیسیٰ مسیح کو رول ماڈل بنا لیں۔ یسوع
मसीह बोलता था, ईसा बोलता था। रोमन्स के जमाने में जब पॉन्टियस पिलाटे फलस्तीन का बाजवा बना, रोमन्स ने भी हर जगह अपना अपना बाजवा किया हुआ था कायम, जो फौज के जरिए से, जबर के जरिए से लोगों की जुबानें बंद करते थे। चुनाचे तारीख में जो उस दौर की लिखी हुई है, बहुत छोटा सा नाम मिलता है कि हां, एक आदमी इस नाम का है जिसका मुकदमा पेश हुआ है और बादशाह ने उससे सजा दी है। उसका नाम उभरने ना दो। आज आप जानते हो, पाकिस्तान में एक नौजवान है, शफीक अहमद नाम है उसका, वकील शफीक अहमद। आप नहीं जानते उसका नाम, इसलिए कि यही तो कोशिश होती है इन बाजवाओं की, जो सप्रेशन करना चाहते हैं अवाम उन्नास की, इसलिए कि वो किसी और के एजेंट होते हैं। आज दुनिया इस्लाम में 50 मुल्क हैं मुसलमानों के, एक मुल्क भी ऐसा नहीं है जहां अमेरिका ने एक बाजवा ना कायम किया हो। हर जगह एक बाजवा है। और अब नौजवान जान गए हैं कि पाकिस्तान को उन्हें आजाद कराना है। पाकिस्तान आजाद नहीं है। शफीक अहमद वकील और ऐसे हजारों नौजवान पाकिस्तान में जो बोलते चले आए हैं, शफीक अहमद को अगवा किया गया 11 दिसंबर को। किस जुर्म में? बोलता था। शफीक अहमद बोलता था। मैंने सुना है कि उसे मार मार कर उसकी हड्डियां तोड़ दी गईं। और ये हमारे रोमन सोल्जर्स, पाकिस्तान के जो फरंगी के लिए काम करने वाली फौज है, इन्होंने शफीक अहमद को इतना मारा कि मैंने सुना है कि उससे मुर्दा समझ के छोड़ आए थे। उसके बाद वो दोबारा उठा, फिर बोलना शुरू कर दिया उसने। 11 दिसंबर से वो एब्डक्टेड है। और एक शफीक अहमद ही नहीं, पाकिस्तान की जो 70 साल तारीख है या उससे पहले की तारीख फरंगी की, यही कुछ किया। वो जो फैज साहब ने कहा था 70 साल पहले, जर्द पत्तों का बन जो मेरा देश है, दर्द की अंजुमन जो मेरा देश है, आज बाजार में पा बजौला चलो, हथकड़ियां लगा कर ले जाते थे। किस लिए? ताकि लोगों का यकीन मर जाए, ताकि यकीन कत्ल हो जाए। यह बड़ी अहम बात है। लोगों का यकीन मार दो। वो जो इस बात पे यकीन रखते हैं कि एक दिन आजादी होगी, एक दिन पाकिस्तान भी वैसा ही मुल्क बनेगा जहां रूल ऑफ लॉ होगा, जहां कॉन्स्टिट्यूशन होगा, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसे अवाम ने बनाया हो। आप खबरदार मेरे सामने पाकिस्तान के आईन की तकद्दुस की बात मत करना। आईन, यहां यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में मैं रहता हूं, आई नो आईन किसे कहते हैं। मैं जानता हूं 30 साल पहले जब यहां आया था, पहली सांस मैंने ली थी आजादी की, तो मैंने जाना था कि आईन यह है कि जिस दुकान पे जाओ असले की, यू कैन बाय वेपन्स। जैसे आप लोग खकड़ियां, खरबूजे, संतरे, माल्टे खरीदते हो, पैसे दिए गन्स ली। चुनाचे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में इतना असला है कि मैं एक बटालियन को आर्म कर सकता हूं। और अमेरिका में हर घर में यही कुछ है। हर घर के पास असला है। एवरीबॉडी हैज वेपन्स। आप देखते हो
ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ عوام کے پاس اسلحہ نہیں ہے، پتھر اٹھا اٹھا کے پھینکتے ہیں بیچارے، اس لیے کہ ان کے دل میں خوف ڈالا گیا ہے۔ کس چیز کا؟ آئین کا احترام کرنا ہے، آئین کا۔ چنانچہ وہ اسلحہ نہیں خریدتے، ساری زندگی انہیں اس دہشت میں رکھا جاتا ہے کہ ویپنز نہیں خریدنے۔ بھائی، جو ہمارا آئین کہتا ہے، مائی فٹ، آئین مقدس نہیں ہے اس بت سے جسے ابراہیم نے توڑا تھا۔ ہرگز ہرگز کوئی آئین، کوئی بت مقدس نہیں ہے اس بت سے جسے ابراہیم نے توڑا تھا۔ پاکستان کا آئین یہ صرف اور صرف ان سرمایہ داروں نے بنایا تھا اپنے تحفظ کے لیے۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان ایک نیا آئین بنائے گا، انشاءاللہ پاکستان آزاد ہوگا، اس لیے کہ عوام نے بولنا شروع کر دیا ہے عیسیٰ مسیح کی طرح۔ عیسیٰ کے بارے میں قرآن کریم میں جو کچھ ہے، میں آپ کو وہ آیت سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ جان پاؤ کہ قرآن نے کیا کہا تھا اور کیسے انہوں نے کلا کما کیا تاکہ لوگ عیسیٰ کو ماننا نہ شروع کر دیں۔ کیسے کلا کما کیا، میری آنکھیں کھولی ہیں ان آیتوں کے بارے میں۔ ایک اسکالر نے جو یہاں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں رہتا ہے، اور اس نے مجھے کہا کہ آپ ان آیتوں کو دیکھیے، یہ آیتیں کیا کہہ رہی ہیں۔ جس آدمی نے دوسری جماعت کی بھی عربی پڑھی ہے وہ بھی جانتا ہے کہ قرآن تو انڈورس کر رہا ہے کہ کیوں عیسیٰ کو قتل کیا گیا تھا، کیوں عیسیٰ کو صلیب دی گئی تھی، اور اس کا جواب دے رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دیکھو کہ یہ کتنا بڑا ڈھکوسلا انہوں نے بنا رکھا ہے۔ کیوں بنا رکھا ہے؟ یہ جھوٹ کا پلندہ، یہ جھوٹ کا پلندہ اس لیے بنا رکھا ہے کہ کہیں نوجوان عیسیٰ کو، اس لیے کہ دنیا کا سب سے زیادہ ایکٹیوسٹ نوجوان اگر دنیا میں کوئی ہے تو وہ مسلمان نوجوان ہے، اور اگر مسلمان نوجوان نے عیسیٰ مسیح کو جان لیا کہ عیسیٰ مسیح کون تھے تو نوجوان عیسیٰ کی طرح بولیں گے، عیسیٰ کی طرح بولیں گے۔ کیا کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام؟ نوجوان خداوند عیسیٰ جسے کہا جاتا ہے، کرائسٹ دا کنگ، یہی کچھ کہ اللہ کی زمین، اللہ کا نظام، یہی تعلیم عیسیٰ کی۔ اور قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے نوح، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب والاسباط، ان کے بیٹے عیسیٰ و ایوب و یونس و ہارون و سلیمان و داؤد و موسیٰ، سلیمان و داؤد و موسیٰ، سب کے سب یہی تعلیم دیتے تھے، یہی کہ اللہ کی زمین، اللہ کا قانون، رزق کی مساوی تقسیم، اور یہ بھی بتاتے تھے کہ اس راستے میں حائل ہوتے ہیں باجوہ، جو ایجنٹ ہوتے ہیں فرنگیوں کے، ہر جگہ ایک نہ ایک باجوہ حائل ہوتا ہے جو اس نظام کو قائم نہیں ہونے دیتے۔ اور وہ کیا کرتے ہیں اپنے ساتھ؟ انہوں نے طارق جمیلوں کا ایک لشکر رکھا ہوتا ہے جو خلق خدا کو مصروف رکھتے ہیں مختلف توہم پرستیوں میں۔ زرد پتوں کا بن جو میرا دیش ہے، درد کی انجمن جو میرا دیش ہے، شفیق احمد تجھے سلام، اور جنید حفیظ تجھے سلام۔ کیا جرم ہے جنید حفیظ کا؟ کیا جرم ہے؟ جو کچھ غلط باتیں ہماری قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہیں، معاذ اللہ ترجموں کے ذریعے سے جو معاذ اللہ غلط تراجم کیے گئے ہیں، یہ کیوں کیے تھے انہوں نے؟
وہی مقصد تھا کہ مسٹیفائی جیزس، مسٹیفائی محمد، سیکسیفائی محمد. اس انداز سے محمد کو بھی ایسا کروسیفائی کر دو کہ یہ دیکھ ہی نہ سکیں کہ کیا کہانی تھی، جان ہی نہ پائیں کہ اصلی محمد کون تھا. سورۃ النساء میں جو آیت ہے وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، لیکن پہلے بخوبی جان لیجئے کہ پاکستان کا آئین کوئی سیکرڈ مقدس ڈاکیومنٹ نہیں ہے. جن لوگوں نے اسے مقدس بنایا ہوا ہے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے بت بنائے تھے. یہ اپنے ہاتھوں سے بت بناتے چلے آئے ہیں اور خلق خدا سے اس کی پوجا پرستش کرواتے ہیں. کس کے ذریعے سے؟ میڈیا کے ذریعے سے. میڈیا کے جو گماشتے بیٹھے ہیں وہ ان کے لیے بول رہے ہیں، انہی کے لیے بول رہے ہیں. قرآن کریم کی تعلیمات تو بڑی واضح تھیں، لیکن بے حد ضروری تھا سرمایہ داروں کے لیے کہ ایسا کر دو کہ محمد عربی یا عیسیٰ مسیح ان کے لیے رول ماڈل نہ بنے. چنانچہ سورۃ الاحزاب میں جو باتیں معاذ اللہ لکھی ہوئی ہیں کہ جی نبی پاک کو ایک معاذ اللہ یعنی دہراتے ہوئے شرم آتی ہے اس بات کو، تو بچے کیوں نہ سوال کریں اور اعتراض کریں. یہی باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ انہیں اپنا ایک منہ بولا بیٹا تھا، اور یہ بات ہمیں یوں پڑھائی جاتی ہے کہ جی زید جو لکھا ہے قرآن میں، اور یہ نہیں بتاتے کہ یہ لفظ زید کا مطلب کیا ہے، اور یہ نہیں بتاتے کہ یہ ساری صورت کیا ہے، کس چیز کے بارے میں اس کے بارے میں تفصیل سے بات کروں گا. اس لیے کہ میں یہ عزم کر کے اٹھا تھا آج سے 10 سال پہلے کہ انسانیت کی آزادی کا مدار ہے اس چیز پہ کہ وہ اگر محمد الرسول اللہ کو پہچان لیں، عیسیٰ مسیح کو پہچان لیں کہ وہ کون تھے. اس لیے کہ قرآن اسی تعلیم کا تو ماخذ ہے، یہی تو تعلیم ہے قرآن میں، جسے چھپایا ہوا ہے انہوں نے. ایک ایک کر کے میں نے زنگ اتارا، ایک ایک کر کے ایک ایک آیت کے اوپر سے، تاکہ یہ لوگ جنہیں ایک ایسے چکر میں ڈالا ہوا ہے، مذہب کے چکر میں، جس کے بارے میں بات کروں گا. ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ وہ کیا وجہ ہے کہ دنیا کے 50 ملک ہیں ان مسلمانوں کے، اور مدتوں سے کوئی دن ایسا نہیں جاتا جہاں یہ قوم روتی ہوئی نظر نہیں آتی، اور انہیں کوئی راستہ نہیں دکھاتا کہ کیا وجہ ہے کہ یہ دنیا کی کمزور ترین قوم ہے. ہر جگہ انہیں مار پڑ رہی ہے اور کوئی انہیں نہیں بتاتا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. آج میں اس کے بارے میں بھی بات کروں گا، لیکن سب سے پہلے وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. کیا کہا گیا ہے یہاں؟ ایک ایک لفظ کے بارے میں تفصیلاً بتاؤں گا. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّمَّا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. وَقَوْلِهِمْ، ان کا یہ قول ہے، ان کا یہ کہنا ہے، ان کا یہ اقرار ہے، اقراری بیان ہے.
وہ کہتے ہیں، جیسے بھی آپ کہہ لو، ان کا یہ کہنا ہے انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، ہم نے قتل کیا تھا. فعل ماضی ہے. انا قتلنا، فرسٹ پرسن پلورل ورب. انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، ہم نے قتل کیا تھا عیسی مسیح ابن مریم کو. رسول اللہ ہے جو اللہ کا قانون دیتا تھا. جب تک آپ رسول اللہ لفظ کے معنی نہیں سمجھتے، آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا یہ غلط ترجمہ کرنے والوں نے کیا بنا دیا اللہ کا پیغامبر، میسنجر آف گاڈ. رسول اللہ ہے، ڈیلیورر آف دا لا آف گاڈ. یہ ہے ترجمہ، اللہ کا قانون دینے والا، لا گیور، وہ جو لا گیور تھا. اور آگے ہے وما قتلوہ، تو انہوں نے اسے کیوں قتل کیا تھا. فعل ماضی، تھرڈ پرسن پلورل، پاسٹ ٹینس ورب. وما صلبوہ، انہوں نے اسے کیوں صلیب پہ لٹکایا تھا. Why did they kill him? Why did they crucify him? Quran is endorsing crucifixion. یہ میری آنکھیں کھولی ہیں ایک پروفیسر نے جو یہاں امریکہ میں رہتے ہیں، جو نہ صرف یہ کہ عربک کے گرو ہیں، استاد ہیں، عبرانی زبان کے بھی، وہ ان چند لوگوں میں سے ہیں جو آرامکی زبان، آرمائک لینگویج کے اسکالر ہیں. پروفیسر سوما، یہ لفظ ہے وما کیوں، جس کا ترجمہ ہمارے کرنے والوں نے کیا بنا لیا. آپ دیکھیے قرآن کریم میں ہر جگہ یہی ترجمہ ہے، وما کیوں. یہاں پہ کیا ڈنڈی مارتے، نہ ہی اسے قتل کیا گیا اور نہ ہی اسے صلیب دی گئی. یعنی آدمی حیران ہوتا ہے. اس پروفیسر نے مجھے یہی جملہ کہا کہ جس آدمی نے چوتھی جماعت تک بھی عربی زبان پڑھی ہو، وہ بھی جانتا ہے کہ یہ کیا لفظ ہے. یہ مخفف ہے. یہ جو آج بولتے ہو ماذا، یہ لفظ وہی سوالیہ حرف ہے. ماذا قتلت، واٹ ڈیڈ یو کل. یہ ہے جو قرآن کے اوریجنل ٹیکسٹ میں لکھا ہے. وما از این انٹراگیٹو پروناؤن. انٹراگیٹو سوالیہ، جسے گرامر میں کہتے ہیں ضمیر الاستفہام. ایک سوالیہ چیز، کوشچن ہے، سوال پوچھنے کا جملہ ہے. قرآن کہہ رہا ہے، کنفرم کر رہا ہے، انا قتلنا المسیح، انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم. ان کا یہ قول مبنی بر حقیقت ہے. انا وقولہم انا. آپ دیکھ رہے ہو قرآن انڈورس کر رہا ہے کروسیفکشن کو. اور آگے ہے ولیکن. اب ہمارے ترجمہ کرنے والوں نے اس کا ترجمہ کر دیا لیکن. ولیکن یہ لفظ بھی آرمائک زبان کا ہے، کنجنکشن ہے، حرف عطف. حالانکہ، although، ولیکن، اور آگے لفظ ہے شبہہ. یہ جو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے انہیں شبہ میں ڈال دیا گیا. وہ لفظ بنتا ہی نہیں ہے. لہم، ان کے لیے لہم. تو شبہہ کسے کہتے ہیں؟ یہ مجھے انہوں نے بتایا آرام کی زبان میں اے سمبل آف گلوری.
جسے نشان عزت و حشمت کہتے ہیں، ٹرافی کہتے ہیں، حالانکہ وہ ان کے لیے ایک سمبل آف گلوری تھا، عظمت کا نشان تھا. فعل ماضی ہے یہاں پہ بھی. He had been a symbol of glory for them. ان کے لیے لہم، حالانکہ وہ ان کے لیے عزت و حشمت کا باعث تھا، عزت و حشمت کا نشان تھا. جواب کون دے رہا ہے؟ محمد عربی جواب دے رہے ہیں، جو عربوں کے لیے عزت و حشمت کا نشان تھے. فرما رہے ہیں کیوں انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ کیوں کیا؟ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، وہ جو اس کی مخالفت کرتے تھے، وہ جو ان سے اختلاف رکھتے تھے. یہ کون تھے؟ جو ڈکٹیٹر کے آدمی تھے، جو ڈکٹیٹر کے آدمی تھے، جو اس سے اختلاف رکھتے تھے، جو مخالفت کرتے تھے. انہوں نے لوگوں کو اس کی صداقت کے بارے میں شکوک و شبہات میں ڈال دیا تھا، لوگوں کو ان کے خلاف کر دیا تھا. شک من، لفی شک من، لام، یہ لام ہے، لفی، لام توکید کہتے ہیں اسے عربی میں، ایمفیسس والا لام. انہوں نے شک میں ڈال دیا تھا. کس چیز کے بارے میں؟ کہ یہ جو اللہ کے قانون پہ مبنی نظام حکومت کی باتیں کرتا ہے، یہ کچھ نہیں ہے، اسے صرف اقتدار کی خواہش ہے. یہ کچھ انقلابی نہیں ہے، یا کسی قسم کا پراپیگنڈا کر دو. ما لہم بہی من علم، عوام الناس جو ہیں ان کے پاس علم نہیں ہوتا. ما لہم بہی من علم الا اتباع الظن، عوام کے پاس اس عظیم و شان آئیڈیالوجی کا علم نہیں ہوتا. عوام کے پاس علم نہیں ہوتا. ان کے پاس یہ ابھی کل سورج گرہن لگا ہے، وہ اتباع کرتے ہیں اپنے زن کا، اپنے حسن زن کا. جو کچھ کوئی کہہ دے، میجیکل بلیفز کی طرف بہت اٹریکٹ ہوتے ہیں. وہ یہ سورج گرہن لگا ہے، کیا کہا ہے؟ او جی یہ بڑی لمبی نماز پڑھو، حکم ہے ایسا، سورج گرہن، لمبی نماز پڑھو. یہ بزدل گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا. عوام الناس کو بے وقوف اسی انداز سے بنایا جاتا ہے کہ جب کوئی لیڈر اٹھتا ہے تو انہیں وسوسے میں ڈال دو. ہو اسے اقتدار کا ہوس ہے، یہ تمہاری نمازوں کو نہیں مانتا، تمہارے روزوں کو نہیں مانتا. وسوسے ڈال دو. اس انداز سے یہ کنٹرول کرتے ہیں. اور یہ 2000 سال پرانی بات ہے. 2000 سال پہلے یوسوس فی صدور الناس، ہر لیڈر کے بارے میں، جو سچا لیڈر ہے اس کے بارے میں وسوسہ ڈال دو، تب وہ قوم اٹھ ہی نہیں سکے گی. تو کہا کہ عوام کو وما قتلوہ یقینا، کیوں انہوں نے یقین کو قتل کر دیا. وما قتلوہ یقینا، یقین کو قتل کر دو. میں نیورولوجسٹ ہوں، سائیکائٹرسٹ ہوں، بہت پڑھا ہے میں نے کہ برین کا وہ کون سا حصہ ہوتا ہے جہاں بلیف ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے. اور کیسے یہ بلیف، یقین، ٹرسٹ ختم ہوتا ہے، کیسے ختم کیا جاتا ہے؟ جب بچہ روتا ہے
اور اس کی ماں آ کے اسے اٹینڈ کرتی ہے, دیکھتی ہے کہ جی بچے کا نیپی گندا ہو گیا یا بچے نے پارٹی کر دی ہوئی ہے, بچے کو معلوم ہوتا ہے, یقین ہوتا ہے, اس وقت سے یقین ہونا شروع ہوتا ہے. یقین ہونا شروع ہوتا ہے کہ جب وہ روئے گا, چلائے گا, پکارے گا تو کوئی آئے گا اور اس کی مدد کرے گا. جو قومیں نمازیں پڑھتی ہیں, پوجا پاٹ کرتی ہیں اور پوجا پاٹ کے چکروں میں مبتلا ہوتی ہیں اور انہیں اس کے بعد اس پوجا پاٹ کے ذریعے سے کچھ نہیں ملتا, وہ قومیں فیتھ لیس ہو جاتی ہیں. انہیں کسی پہ یقین نہیں ہوتا, کوئی کسی پہ یقین نہیں ہوتا, انہیں فیتھ لیس ہو جاتی ہیں وہ قومیں. یہ جو آپ کہتے ہو نا بے ایمان ہو گیا, ایک تو بے ایمان وہ ہوتا ہے نا جو دکاندار دھوکہ ووکھا دے, وہ بھی یہی چیز ہے لیکن تھوڑی کمپلیکس ہے اسے سمجھانا, کہ وہ آدمی جو دھوکہ دیتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, وہ ایسا کیوں کرتا ہے, بے ایمان کیا ہوتا ہے. لیکن بے ایمان لفظ کا ایک اور مطلب بھی ہے, ٹو بی اے پرسن وداؤٹ دا ابلٹی ٹو بلیو. وداؤٹ دا ابلٹی ٹو بلیو, وہ یقین کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے اس قوم میں, جہاں ہر بار اسے وہ دعائیں مانگتے جاتے ہیں اور ملتا کچھ نہیں ہے. ایسی قومیں کریکٹر لیس ہو جاتی ہیں. ایسی قومیں تو قرآن کریم نے آگے کیا کہا ہے, مجھے یہ آیت سنانی ہے آپ کو. بل حرف اضراب ہے. قاری صاحب کہتے تھے زور دے کے کہنا ہے, بل زور دے کے کہنا ہے, اس لیے کہ یہ جواب ہوتا ہے جو پچھلی جملے میں سوال کیا گیا ہے اس کا جواب. یہ لفظ بلکہ نہیں ہے, بل کیوں کا جواب ہے جو کیوں پہلے پوچھا گیا. بل اس لیے کہ رفع اللہ علیہ, کیونکہ اس نے اللہ کے لیے, اللہ کے بندوں کے لیے اللہ کے قانون پر مبنی نظام حکومت کے قیام کا اعلان کیا تھا, اللہ کی بادشاہی کے قیام کا اعلان کیا تھا. بل یہ ہے جواب, کیوں؟ اللہ کے قانون پر جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ اللہ کے لیے ہوتا ہے. بل رفع اللہ علیہ, باوجود مخالفت کے, باوجود اپوزیشن کے, اس نے یہ آواز بلند کی تھی, اے گورنمنٹ بیسڈ آن دا لا آف گاڈ, اللہ کے قانون پہ مبنی نظام حکومت, اے گورنمنٹ دیٹ ایکٹس آن بہاف آف گاڈ, یہ ہے ترجمہ. اور آگے ہے وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. ہر وہ گورنمنٹ جو اللہ کے قانون پہ مبنی نظام پہ اٹھتی ہے, جو اللہ کی حکومت ہوتی ہے, وہ بہت طاقتور حکومت ہوتی ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. اللہ کے قانون پہ مبنی جو بھی حکومت ہوتی ہے, اس لیے کہ اس حکومت کا ہر فرد وہ شیئر ہولڈر ہوتا ہے گورنمنٹ کی دولت کا. گورنمنٹ کا مال اس کا حصے دار ہوتا ہے, وہ اسے اسی سے تو تنخواہ مل رہی ہوتی ہے, تو اس گورنمنٹ کی ڈیفنس کے لیے وہ کھڑا ہوتا ہے. اس سے زیادہ طاقتور گورنمنٹ دنیا کی کوئی ہو ہی نہیں سکتی. یہ تھا ڈر لوگوں کو, اس وجہ سے کہ اگر یہ اپنے مشن میں کامیاب ہو گیا تو پھر یہ جو ایمپرر ہے اس کی تو چھٹی ہو جائے گی. وما قتلوہ یقینا, یقین کو قتل کر دو. انہوں نے یقین کو قتل کر دیا تھا, یقین کو قتل کر دو تاکہ
یہ لوگ کسی پہ ایمان لائیں ہی مت. یہ جو جیل میں ڈال دیتے ہیں، جیل میں ڈال دیتے ہیں پکڑ کے، یہ کیا مقصد ہوتا ہے؟ آنکھ اوجل پہاڑ اوجل، تاکہ یقین ختم ہو جائے، یقین ختم ہو جائے عوام کا. وہ جو ذرا سی امید ہوتی ہے عوام کو کہ دیکھو بچہ نعرہ مار رہا ہے، دیکھو بچہ بول رہا ہے، آہا ہا 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 ہا، صدقے جاواں بولدا پہ آئے، جیل میں ڈال دو. اس سے کیا ہوتا ہے؟ یقین قتل ہو جاتا ہے، یقین کا قتل. میں نے آپ کو بتایا یہ لوگ جو پوجا پاٹ کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، جو قومیں ان میں مبتلا ہوتی ہیں، یہ کیوں سفر کرتی ہیں؟ میں نے یہ سوال کیا تھا اپنی ماں سے بچپن میں، جب اس نے مجھے الیگزینڈر دا گریٹ کی کہانی پڑھائی تھی دوسری جماعت میں. بڑی اچھی اچھی کتابیں میرے لیے لے کے آتی تھی میری مرحومہ والدہ. لاہور میں انارکلی میں ایک دکان ہے، ریلیجس بک سٹور، ہمیشہ وہاں جایا کرتی تھی میرے لیے کتابیں لینے، اس لیے کہ یہ واحد دکان تھی جہاں خریدنے کے لیے بہترین کتابیں، نقشے وغیرہ ملتے تھے. آج کل تو میں نے تصویر دیکھی ہے اس دکان کی، اجڑی ہوئی دکان ہے. تو ریلیجس بک سٹور تھا، یہ ایک کرسچنز کی بکس کا ایک سٹور تھا. ہر قسم کی کتابیں وہاں ملتی تھیں. تو میں نے اپنی ماں سے سوال کیا جب اس نے الیگزینڈر دا گریٹ کی قصہ مجھے پڑھایا، تو میں نے پوچھا کہ امی مجھے بتائیں کہ الیگزینڈر نے ہندوستان پر حملہ کیا، گریس تو ایک چھوٹا سا ملک ہے، تو ہندوستان والوں نے واپس جا کر گریس پر حملہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس کا جواب دینے کے لیے مجھے، جیسے غالباً میں پہلے بھی شالیمار ریڈیو پہ یہ بتا چکا ہوں، وہ مجھے میرے نانا کے پاس لے گئیں. تو انہوں نے مجھے جواب دیا جب میں بہت چھوٹا تھا کہ ہندوستان کے لوگ پوجا پاٹ میں مبتلا تھے، اور پوجا پاٹ کرنے والی قومیں جو ہوتی ہیں اس میں ہر قوم اپنے اپنے دل میں بڑی خوش ہوتی ہے کہ انہوں نے خدا کو خوش کر لیا. انہیں اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہوتا ہے، وہ ثواب کے چکروں میں ہوتے ہیں. ثواب ہو رہا ہے، میرا ٹلہ لگ رہا ہے، میرا ٹلہ لگ رہا ہے. اور جو قومیں ان چیزوں میں مبتلا ہوتی ہیں ثواب کے چکروں میں، وہ قومیں پھر میدان عمل میں بالکل بزدل ہو کے رہ جاتی ہیں. اس لیے کہ وہ سیلفش قومیں ہوتی ہیں، ان میں کبھی اتحاد پیدا نہیں ہوتا. یہ بات آج جب میں کشمیر میں دیکھتا ہوں ظلم و ستم ہوتے ہوئے، تو میں ڈنکے کی چوٹ آج آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کشمیریوں کا اگر مذہب یہ نمازوں اور روزوں والا اسلام نہ ہوتا تو یورپ کی اقوام کی طرح یہ کشمیری کبھی مظلوم نہ ہوتے، کبھی مغلوب نہ ہوتے، کب کے آزاد ہو گئے ہوتے، کوئی انہیں سپریس نہ کرتا. یہی نمازوں اور روزوں کا مذہب جہاں جہاں پہ گیا ہے وہاں پہ سپریشن ہے. انسانی دماغ وہ کھڑا ہی نہیں ہو سکا، انسان کی خودی بیدار ہی نہیں ہو سکی. یہ خودی کیا ہوتی ہے؟ یہ کہ مجھے I have to take care of any eventuality. اپنی خودی اس کو کہتے ہیں. جب میں امریکہ آیا اپنے بال بچے کے ساتھ اسلحہ لیا، گنز لی، کیوں؟ کہ مجھے ٹیک کیئر کرنا ہے. ان دا ایونٹ آف اینی تھنگ کوئی مجھے روک سکتا ہے اس سے کہ میں اپنی فیملی کا حفاظت نہ کروں؟ چنانچہ میں نے اسلحہ لیا. یہ ہے وہ جو آپ کے پاس نہیں ہے.
वाजपेयी के पास है, मोदी के पास है, और हर जगह जहां ये जमहूरियत का पपेट शो है, अवाम को यही बताया जाता है आईन बड़ा मुकद्दस है, आईन का तहफ्फुज करो। ये आईन नहीं है, ये आईन नहीं है। आईन वो होता है जो आप अपने लिए बनाते हो, अपने घर में आप आईन खुद बनाते हो ना, तो ये होता है आईन। पाकिस्तान का आईन इस लायक भी नहीं है कि उस पर पेशाब किया जाए। ये आईन लानत है, ये तौक है लानत का, निकलो इससे। जब आप कश्मीरियों पे जुल्म देखते हो तो याद रखो ये लफ्ज जो बोलते चले आए हो ना, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान भी कश्मीर बन जाए। और ये जो आपके पपेट्स आपके यहां जो कायम किए गए हैं, पपेट शो कभी कामयाब नहीं होता। आप देखिएगा कि जो प्लान है पपेटियर्स का, जो पीछे से खटपुतलियां हिला रहे हैं और जो इन पपेट्स को लेके आते हैं, मकसद यह है सप्रेस करो अवाम उन्नास को, बस दबा के रखो, दबा के रखो। और जो दबा के रखने वाले होते हैं वो क्यों करते हैं ऐसा? उन्हें यह अकीदा दिया जाता है कि जी ये कौम, ये अवाम, ये इसी लायक हैं, इन्हें दबा के रखो और बस तरक्की की जानिब कौम को डाल दो। वो इस तरक्की की इल्यूजन में मुब्तला होते हैं कि हम तरक्की कर रहे हैं। अमेरिका ने हमें तरक्की का वादा किया है, अयूब खान को भी यही वादे हुए थे कि दबाओ इस कौम को, दबाओ। मैं सलाम पेश करना चाहता हूं पाकिस्तान के उन नौजवानों को जो ईसा मसीह की सुन्नत पे अमल कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो उठे हैं। मेरी उम्र 17 साल थी जब अयूब खान ने गोली चलाई थी। रावलपिंडी का एक स्टूडेंट था, रावलपिंडी पॉलिटेक, वो वहां रावलपिंडी से हसन अब्दाल जो सड़क जाती है, वहां पे एक उस जमाने में छोटा सारा इदारा था, पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट। ये मुख्तलिफ किस्म की ट्रेनिंग्स हासिल करने के लिए नौजवान वहां पे जाते थे। उन लोगों ने जब देखा कि मशरकी पाकिस्तान पे गोली चल रही है, तो ये नौजवान भी सड़कों पे आए और एक नौजवान अब्दुल हमीद को गोली मार दी पुलिस वालों ने। कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे फख्र है इस बात का कि मैंने लीड की वहां पे एक स्ट्राइक, और हम लोग सब सड़कों पे निकल आए और हमने जीटी रोड को ब्लॉक कर दिया और अयूब खान की हुकूमत का जवाल का सबब बना ये, इसलिए कि टाइम्स मैगजीन ने लिखा कि देयर वाज म्यूटनी एट अ मिलिट्री इंस्टीट्यूट। अखबारात ने लिखा, यह थी पावर। और मुझे उस जमाने में क्या कहा कि तेरा कैरियर खत्म हो जाएगा और तेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। मेरा यकीन था इस बात पर कि जिंदगी देने वाला और कैरियर देने वाली अल्लाह की जात है। क्या हो जाएगा? वो कहते थे फेल हो जाएगा, डॉक्टर नहीं बन सकेगा, ये हो जाएगा, और तबाह हो गया जी इसका। मेरे बाप को कहते थे तेरा बच्चा तबाह हो गया, तबाह हो गया। खौफ में डालते हैं ना, खौफ में डालते हैं। अल्लाह जाने ईसा की मां को कितना डराया गया होगा कि देख, इसलिए कि जो नक्शा लिखा है कि किस अंदाज से उसे मारा और किस तरह से उसे सूली पे चढ़ाया और कैसे नेल्स लगाए उसके हाथों में। उसकी मां, किताबों में लिखा है कि वो भी उन लोगों में से थी जो देख रही थी कि क्या हो रहा है। निशान इबरत बनाते हैं ये, निशान इबरत। पाकिस्तान के नौजवानों, ईसा मसीह की जिंदगी से सबक हासिल करो, बोलो बोलो अपने हक के लिए, इसलिए कि ईसा बोलता था, मोहम्मदुर रसूल अल्लाह बोलते थे। आप भी बोलो,
اٹھو اور بولو، اس لیے کہ میرا یہ ایمان ہے کہ جس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ یہ نظام حکومت دنیا کے ایک کونے میں قائم ہو گیا، اس دن دنیا بھر سے صرف ایک ہی صدا آئے گی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ It's all